الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان أمة لهم مثل أجر أولهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز محترم علماء کرام، سامعین عظام، خاص طریقے سے وہ طلباء جو اس سال اس مدرسے سے فراغت حاصل کر رہے ہیں، ان تک میں پہلے اپنا یہ پیغام پہنچا دوں کہ میں بھی اسی مدرسے کا طالب علم ہوں. مدرسے کی ابتدا تھی اور میرے طالب علم کا دور تھا. حضرت مولانا محمد عالم صاحب کی بے پناہ شفقتوں سے اللہ نے یہ توفیق بخشی، یہ ہمت اور یہ حوصلہ مجھے ملا کہ اس لائن کو اختیار کیا جائے. اور اساتذہ کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کسی بھی طالب علم کو آگے بڑھانے میں اور اس کو اس لائن پر برقرار رکھنے میں. یہ اساتذہ کا بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے. آپ لوگ محنت کرتے ہیں اور اساتذہ رات کو کتابوں سے غذا حاصل کر کے محنت کے ساتھ ساتھ اس نون کا نقطہ جب نیچے آ جاتا ہے تو لفظ بن جاتا ہے محبت. آپ کی محنت ہوتی ہے لیکن اساتذہ کی محنت کے ساتھ ساتھ محبت ہوتی ہے اور وہی محبت پروان چڑھاتی ہے. ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا طالب علم اونچی جگہ، اونچا مقام حاصل کرے اور وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں میں اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. ہر استاد کا ایک خواب ہوتا ہے. آپ حضرات کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ آپ حضرات نے بھی اپنے وہ اساتذہ سے پڑھا. اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے اس مدرسے میں جو بھی اساتذہ ہیں، مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مزمل صاحب دامت برکاتہم، مفتی طیب صاحب اور دوسرے مفتی شاہ نواز وغیرہ وغیرہ، آج تک میرے دل میں یہ عظمت ان لوگوں کی اسی طرح قائم ہے کہ جیسے اس وقت ہمارے دور کے اساتذہ تھے، یہ بھی میرے اساتذہ ہیں. اس لیے کہ اس مدرسے کی جو ابتدائی اینٹ تھی محتمم صاحب نے اور ہم نے مل کر ان مدارس کمروں کو تعمیر کیا اور حضرت کی محنت لگن آج ایک تناور درخت کی شکل بن چکا ہے جس سے آپ سب لوگ پھل کھا رہے ہیں. یہ اس وقت بالکل ایسی جگہ تھی جہاں پر یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کیا کوئی علم کا نورانی چشمہ یہاں سے پھوٹے گا.
خزاں میں پھول کھلاؤ تو کوئی بات بنے، خزاں میں پھول کھلاؤ تو کوئی بات بنے، جب بہار آئے تو کانٹے بھی مسکراتے ہیں۔ کانٹوں کے اندر بھی ایک تبدیلی آ جاتی ہے بہار کے اندر، لیکن خزاں میں پھول کھلانا یہ سب سے بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ خیر، اس مدرسے سے الحمدللہ جب سے لے کر اب تک گہرا تعلق ہے، بے انتہا محبت ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن میں یہ نقل فرمائی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما دے، جو میں نے کعبہ تعمیر کیا ہے اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمیں احکام سکھا دے، ہماری طرف متوجہ ہو جا۔ اور اس کے بعد دعا مانگی، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جس کا کام کیا ہے؟ 4 کام ذکر کیے۔ یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلا کام ہے تلاوت قرآن پاک، اللہ کی آیتوں کی تلاوت، یہ سب سے پہلا کام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آنے والے پیغمبر کے ذمے لگا دیا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی باتیں بتائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کریں۔ جو قلب کے اوپر جو گرد جم چکی ہے، جو زنگ آلود ہو چکا ہے، اس زنگ کو قلب سے دور کر دیا جائے۔ یہ 4 کام پیغمبر کے بتائے۔ دعا کبھی فوراً بھی قبول ہو جاتی ہے، کبھی دیر میں قبول ہوتی ہے۔ عوام سے میں کہوں گا کہ مانگنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ میں کیا کروں، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، جو لوگ مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، ان قریب ان کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اس پروردگار عالم کا کام ہے۔ علم مانگو، رزق مانگو، اولاد مانگو، امن و امان مانگو، دنیا کی کوئی چیز مانگو، اللہ سے مانگو اور مانگتے رہو صبح شام۔ اسی میں اس کو اپنا مشغلہ بنا لو۔ اور اگر آپ کی دعا دنیا میں کوئی قبول نہیں ہوتی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ قبول نہیں ہوئی، نہ معلوم کون سی مصیبت اور پریشانی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں اس پریشانی کو دور کر دیا۔ کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا ایک آدمی دریا سے نکل کر، جو اس کی بچنے کی امید نہیں تھی، وہ نکل کر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی سے دعا مانگی تھی کوئی اور، قبول ہو گئی کہیں اور۔ آپ محنت کرو گے اس مدرسے میں، مدرسہ بنواؤ گے، مدرسے میں تعاون کرو گے، مسجد میں تعاون کرو گے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں بھی ہو رہی ہے تو جب آخرت میں آپ پہنچیں گے تو پتہ لگے گا کہ سارے انعامات میرے لیے اللہ نے یہ جمع کر رکھے ہیں۔ اور اگر ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، یہ انعامات کثیرہ لے کر
اور مانگنے والا بھی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ان ابراہیم لأوّاہ حلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب اور زبردست القاب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا۔ آپ نے جب یہ دعا فرمائی تو دعا قبول ہوتے ہوتے کئی ہزار سال لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس دعا کی قبولیت کا اعلان فرمایا کہ اب اس پیغمبر کو بھیج دینا چاہیے جس پیغمبر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے۔ اب وہ پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا تو پروردگار عالم کی طرف سے پھر اعلان ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ میں اس کا اعلان ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں اعلان ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں ترجمہ، اب عوام کے سامنے میں ترجمہ کروں گا تو دیر ہو جائے گی۔ تیسری جگہ سورہ جمعہ میں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اب میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ علماء تو میرے سر کے تاج ہیں، ان کے سامنے تو مجھے کہنے کی جرات ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ قرآن نے ایک جگہ پر نقل کی، اور دعا کی قبولیت جس کو ہم استجابت دعا کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر نقل فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نصاب تھا، جو 4 کام تھے، وہ نصاب کو باقی رکھا، لیکن تھوڑی سی تقدیم اور تاخیر، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ۔ دعا میں کیا تھا؟ دعا میں تلاوت آیات کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، اور تینوں جگہ پر جب استجابت دعا کے الفاظ آئے تو تلاوت آیات کے بعد تزکیہ نفس، پھر تعلیم کتاب، پھر تعلیم حکمت۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں، بڑی مجلس میں فرمایا کہ لوگ علم نبوت تو حاصل کرتے ہیں لیکن نور نبوت حاصل نہیں کرتے۔ ارے بھائی، علم تو خود نور ہے، لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، لیکن آپ کا مقصد کہنے کا کیا ہے کہ علم تو سب کو آ جاتا ہے، کتاب پڑھنی تو سب کو آ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ نور نبوت دل کے اندر اترے، طلباء کرام کو وہ نور حاصل کرنا چاہیے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ سن 2000 میں مکہ مکرمہ میں ایک بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی، پڑوسی ہوئی، بہترین عالم، اور جب میرے سے اتفاق سے ملاقات ہو گئی تو ان کو پتہ یہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، پھر تو ان کا کیا ٹھکانا، بڑی محبت کرتے ہیں، دنیا کے لوگ بہت محبت کرتے ہیں، کسی بھی ملک کے اندر چلے جاؤ اور یہ پتہ لگ جائے کہ یہ دارالعلوم کی نسبت رکھتا ہے، یا دارالعلوم کے مدارس سے جو منسوب ہیں ان سے نسبت رکھتا ہے، چپٹ جاتے ہیں۔ مہمان نوازی کا یہ عالم کہ آپ دیوبند سے آئے، حالانکہ ہم تو طالب علم میں کچھ بھی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے آپ کو دارالعلوم جیسی جگہ دکھائی، وہاں سے علم حاصل کیا، وہاں کی سیاہ ستہ کتابیں آپ نے وہاں سے پڑھی،
اور بھی علوم حاصل کیے، ہم تو پیاسے رہ جاتے ہیں، دل میں تمنا رہتی ہے. اور جب میں نے ان کے علم کو اندر سے ٹٹولا تو پتہ لگا کہ وہ تو واقعی بہت بڑے عالم ہیں. 2-5-10 دن تک ان کے ساتھ رہنا سہنا ہوا. ایک دن وہ اپنے دوست سے میری ملاقات کرائی، اور جب دوست سے ملاقات کرائی تو انہوں نے ان کو جو میں نے دیکھا کہ یہ میرے دوست ہیں اور عالم ہیں. اب ان کی وضاحت بالکل الگ، بال بڑے ہوئے، عجیب قسم کا پہناوا. تو ان مولانا نے، مولانا حبیب صاحب کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ جب میں کسی حدیث کے معاملے میں متردد ہوتا ہوں کہ یہ حدیث کہاں ملے گی، میں ان کو لکھ کے بھیجتا ہوں کہ یاد کرو فلاں حدیث کا حوالہ دو. قرآن کی آیات کی جو معنی ہوتے ہیں کہیں کہیں میں اگر بھٹکتا ہوں تو فوراً اس تفسیر کا حوالہ دے کر مجھے لکھ کر بھیج دیتے ہیں. کسی فقہی مسئلے میں اگر میں معلوم کرتا ہوں تو فوراً اس کا جواب میرے پاس آ جاتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ میراث کا مسئلہ، نحو اور صرف کے مسائل، زبانی کتابیں. اب جب میری ملاقات ان سے ہوئی میں نے کہا وہ یہ تو علم کا دریا ہے بھائی، لیکن وضاحت انداز بالکل ہمارے سے مدارس والوں سے بالکل مختلف. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ میں آ گئی. ابھی حضرت مولانا اکرام اللہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ حکیم الامت کا لقب یوں ہی نہیں دیا گیا ہے آپ کو. فرمایا کہ لوگ علم نبوت حاصل کرتے ہیں لیکن نور نبوت حاصل نہیں کرتے. یہ نور نبوت ہی کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کے اندر اس کو رکھ کر اور اس کو محفوظ کر کے ہم دنیا والوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے. تو ہمیں علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ کون سی کتاب کا ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر علم حاصل کرے گا تو وہ ان کتابوں سے کرے گا جو ہماری اپنی لکھی بھی ہوں گی. کوئی انجینئر اگر علم حاصل کرے گا وہ کتاب سے حاصل کرے گا جس کو کسی انسان نے لکھا ہوگا چاہے کتنا ہی بڑا وہ ویدوان ہو. LLB کی کوئی ڈگری حاصل کرے گا، بیرسٹر کوئی بنے گا، وہ علم حاصل کرے گا جس کو آپ لوگوں نے، ہم نے یا ہم سے بڑے لوگوں نے، ذہین اور سمجھدار لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان سے وہ علم انسان حاصل کرتا ہے. لیکن آپ حضرات اور ہم، اللہ نے جو ہمیں توفیق دی ہے، ہم وہ کتاب کے علم حاصل نہیں کرتے جو انسانوں نے لکھی ہے، بلکہ ہم براہ راست اس کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں جو اللہ نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی. اور یہی فرق ہے آپ میں اور اس ڈاکٹر اور انجینئر میں اور اس LLB اور اس بیرسٹر میں. جو کتاب میں فرق ہے، جو کتاب ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کی عطا کی ہوئی کتاب ہے. اور یہ جو بخاری شریف آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بھی اسی کی تشریح ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن ہے یہاں پر، تاکہ اس کی وضاحت آپ فرما دیں. مَا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ وحی کے ذریعے سے علم آتا ہے اور یہ وحی کے ذریعے سے ہم تک یہ علم پہنچا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن بھی ہے اور یہ حدیث بھی نبی علیہ السلام کے اوپر اس کا وحی کا نزول ہوا ہے. تو اللہ نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، مدارس والے پڑھتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اور دوسرے جو بھی اس کے علاوہ کتاب پڑھیں گے وہ کتاب پڑھیں گے، وہ ڈگری حاصل کریں گے جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہوگی. تو آپ اپنے آپ کو کیوں کم تر محسوس کریں. اقرأ بسم ربک الذی خلق جو 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں تو فرمایا تھا اقرأ پڑھو. تعلیم سے ہی سارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. اگر تعلیم سے مسئلہ حل ہوتا تو ہیروشیما پر بم گرانے والے تعلیم یافتہ تھے، ناگاساکی پر بم گرانے والے
जाहिल नहीं थे, बल्कि वो पढ़े लिखे लोग थे। 60 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में मारने वाला हिटलर, वो पढ़ा लिखा था। वो ऐसा आदमी नहीं था कि वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन तालीम थी, लेकिन इकरा तक महदूद था। बिस्मि रब्बिका से उन लोगों से ताल्लुक टूटा हुआ, उन लोगों का ताल्लुक टूटा हुआ था। आज भी कोई डॉक्टरी बहुत अच्छी बात है, जरूरत है कौम को डॉक्टर की। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, बंदर से इंसान नहीं बना, तख्लीक हुई। और कहाँ से हुई? जमे हुए खून से हुई। जब ये पहले ही वही में जमे हुए खून से पैदाइश का जिक्र आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अंदर की जो तालीम है वो भी आप अगर हासिल करें तो इसमें हर्ज क्या है? आप तालीम हासिल कीजिए और करना चाहिए। अलग ये एक छोटा सा इशारा दे दिया, इसकी तफसीर सूरह मोमिनीन में देखेंगे। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। ये जो जनीन की कैफियत है, जो माँ के पेट के अंदर बच्चे की जो पैदाइश होती है और बच्चा जो पलता है, आज उसकी बहुत सारी तहकीकात हो चुकी। कीथ मोर टोरंटो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, कीथ मोर बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उसने कहा कि जब मैंने जनीन की तहकीक की, जो माँ के पेट के अंदर बच्चे का वजूद होता है, बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी, साइंस की तहकीकात की, लेकिन जो कुव्वत और जो ताकत और जो मालूमात मुझे कुरान से मिली है वो कहीं से नहीं। आज से 1450 साल पहले किसी को पता था माइक्रोस्कोप है या नहीं है? ये बच्चे की पैदाइश का ये जो इल्म है, ये अंदर किस तरीके से इसकी परवरिश होती है, नुत्फा अलका मुद्गा, इसकी तो उन्होंने तहकीक कर ली। इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम, ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है। वइन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह, लेकिन किस जुमले को भूल गए कि तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। सुम्मा अंशानाहु खल्क़न आखर की उन्होंने तहकीक ही नहीं की। अगर तहकीक की तो बस यहाँ तक तहकीक की, अगर आगे भी तहकीक करते, आज नहीं तो कल उनका दिलो दिमाग जागेगा और ये कहेंगे कि अगर जनीन की तहकीक में हमें ये पता लग जाता है कि बच्चे की पैदाइश माँ के पेट के अंदर किस तरीके से होती है, तो एक न एक दिन इंशाअल्लाह सुम्मा अंशानाहु खल्क़न की तफसीर भी उनकी समझ में आए। तो कुरान क्या कहता है कि तज़किया भी इंतहाई। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मैं आपके सामने बात कर रहा था कि इल्म नबूवत के साथ साथ नूर नबूवत का हासिल हो। तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान का मतलब ही ये है कि जब ईमान होगा, मजबूत ईमान होगा, फिर कुरान उस पर पढ़ा जाएगा तो उसकी कैफियत ही कुछ और होगी। हमारे यहाँ अक्सर बेशतर उलमा मेरे ज़माने के सन 2009 तक हज़रत मौलाना नसीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल के अंदर बुखारी पढ़ाई है तकरीबन 30 साल, जब वो इस आयत की तफसीर करते थे तो बड़े अल्लाह ताला ने आपको जो मलका दिया था वो उन चीज़ों को समझा देते थे जो बिल्कुल आम फहम चीज़ें होती हैं। तो कहते बेटा, अगर ऐसा बर्तन जिसमें नमक और मिर्च का सालन हो और उसमें आपने नमक मिर्च का सालन बनाया हो और उसके अंदर फिर दूध डाल दें आप, तो वो दूध की पोजीशन क्या होगी? खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फट जाएगा। फरमाया कि जब इल्म हासिल करता है और हमारे तलबा तरबियत हासिल नहीं करते तो ऐसा ही है जैसे कि गंदे बर्तन के अंदर दूध डाल देना। तो जहां वो ये समझते थे कि गंदे बर्तन के अंदर दूध पड़ेगा तो नुकसान होगा, इसलिए अपने बर्तन को मांझ कर रखो और ये इससे बढ़कर और कोई दौलत आपको नहीं मिलेगी। ये चार दीवारी आपको इस बात की अलामत है कि आपका क़ल्ब मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का होकर यहाँ से जाए। इसलिए हर तमन्ना दिल से रुख़सत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ लग गए, बहुत बड़े ऑफिसर थे,
آپ کے مرید ہو گئے، بڑے شاگرد تھے۔ تو ایک دن یہ شعر پڑھا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا شعر اتنا قیمتی ہے، اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں تمہیں اس شعر کے بدلے انعام میں دے دوں، لیکن 1,00,000 روپے کہاں، کس کے پاس تھے؟ کیونکہ حضرت سمجھتے تھے کہ تزکیہ نفس اور قلب کا مصفہ اور مزکہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ مصحفی ہم کو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ جب ہم اپنے دل کو دیکھتے ہیں کتنی برائیاں ہمارے اندر موجود ہے، ایک ایک رفو کا کام اتنا نکلے گا کہ ہمارا قلب مصفہ اور مزکہ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، اور مشکل نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی دور نہیں، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ بس یہ جملہ میں کہہ دوں، مشکل نہیں ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کے اساتذہ نبی علیہ السلام کے جو شاگرد تھے ان کو تلمیذ نہیں کہا جاتا، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے آپ کی صحبت سے علم حاصل کیا تھا، تو جہاں آپ اپنا علم اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا علم آپ بندوں تک منتقل کرتے تھے، شاگردوں تک منتقل کرتے تھے، وہ آپ کی صحبت کا اثر تھا، تو وہ علم ہی منتقل نہیں کرتے تھے بلکہ بہت کچھ ان کی اس زبان سے ایسے جملے نکل جاتے تھے جو آپ کے دل کی کایا کو پلٹ۔ یہی ہمارے مدارس کی خصوصیت ہے۔ اب اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ ایک تعلیم ہو گئی، ایک ڈاکٹر بن گیا، بہت اچھی بات ہے، بننا چاہیے، میں نے یہ بات یہیں سے ادھر ادھر میں لے گیا تھا۔ لیکن اگر وہ ڈاکٹر پہلے خود عالم، پہلے خود دیکھو، ایک عالم بنا اور عالم بننے کے بعد اس کے علم سے دوسروں کو نفع نہ ہوا تو پھر وہ عالم ہی کیا ہے؟ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اللہ ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش ہو، اللہ ایسے علم سے حفاظت فرما جو نفع بخش نہ ہو۔ اب ڈاکٹر بڑی ضرورت ہے دنیا میں انسان، لیکن اگر وہ ڈاکٹر آپریشن کے بدلے میں، آپریشن کے بہانے سے آپ کا گردہ بیچتا ہے، نکال کر بیچتا ہے، تو اب کیا کہو گے؟ تعلیم تو ہے لیکن بسم ربکا سے اس کا تعلق ٹوٹا ہوا۔ ایک انجینئر ابھی پل گرا 1 سال پہلے ہمارے یہاں پر، بہت بڑا پل دہلی میں، مٹیریل نہیں لگایا، پکڑا گیا، سریا وہ نہیں لگایا جتنا لگنا تھا، سیمنٹ کے اندر اس نے ریت بھر دیا، انسانوں کی جو جانیں تھی اس کو فکر ہی نہیں تھا، کتنے لوگ اس کے اندر دب کے مر گئے۔ تو تعلیم تو تھی لیکن بسم ربکا سے اس کا تعلق ٹوٹا ہوا۔ آج بہت سے لوگ LLB ہیں، وہ دہشت گردی میں جو پکڑے گئے لوگ ہیں، جیل کی سلاخوں میں ہیں، بہت سے لوگ جو ہے مقدمہ یوں ہی لڑ رہے ہیں، ان کے پاس تعلیم ہے، بہت سے لوگ لاکھوں روپے لیتے ہیں، اور جس بیچارے کے موکل کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ دینے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو اقرا تعلیم تو ہے لیکن بسم ربکا سے اس کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ مدارس اسلامیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس تعلیم کو بسم ربکا سے جوڑ کر لے کے چلتے ہیں۔ آج مدارس کے لوگ کیوں خلاف ہیں؟ بھائی کہتے ہیں ماڈرن تعلیم، بھی کوئی منع کر رہا ہے ماڈرن تعلیم کو؟ پڑھیے، آپ ڈاکٹر بھی بنیے، انجینئر بھی بنیے، LLB بھی کیجیے، اور جو آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں وہ، کیونکہ ہمارا قرآن کسی کو منع نہیں کرتا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قلم کے ذریعے سے، اس زمانے کا قلم کیا تھا؟ ٹانٹ کا قلم تھا، ہوتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو دہشت گردی عروج پر تھی عرب میں، لیکن آپ نے سب سے بڑا کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ ان لوگوں سے تلوار کو چھین کر آپ لوگوں کے ہاتھ میں قلم دے دیا، اور قلم کی وہ کیفیت تھی، پھر دوسرا آ گیا قلم، فاؤنٹن پین آ گیا، پھر سکہ آ گیا، اور پھر کمپیوٹر آ گیا، اور اپنے موبائل میں آج کیا ہے؟ وہی آپ انگلیوں سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، قلم کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں گی لیکن قلم کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کی وہ آیات ہے جو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، علم الانسان ما لم یعلم۔ اتنا اس کو مبہم رکھا کہ انسان وہ اس
سیکھے گا، سیکھتا ہے جو جس کا اس کا علم نہیں ہے، باٹنی کا علم، زولوجی کا علم، دنیا میں اور کتنے علوم ہیں، وہ سب علوم سیکھے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا چاہیے۔ میرے خیال سے میرا ٹائم زیادہ ہو گیا، بس ایک بات سنا کر میں آپ کو اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان کے پاس بادشاہ سلامت نے ایک شخص کو قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ ایک مسئلہ معلوم کر کے آؤ، کیونکہ جب آدمی پھنستا ہے تو علماء کی طرف بھی جاتا ہے، یار اس مسئلے کا حل وہی بتائیں۔ اب وہ چلے گئے، ملا جیون اپنی درسگاہ میں سبق پڑھا رہے ہیں، اور حدیث کا جب سبق پڑھایا جاتا ہے اس کا احترام یہ ہے کہ درمیان میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا، کوئی بڑا سے بڑا کیوں نہ آ جائے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی درسگاہ میں، دارالعلوم میں بہت سے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، گھنٹہ پورا ہوگا تو استاد سے یا طالب علم سے ملیں گے، کوئی بیچ میں چھوڑ کے نہیں آتا۔ اب وہ کھڑے رہے، کھڑے بہت دیر ہو گئی، جب گھنٹہ پورا ہوا تو کہا کہ جی بادشاہ سلامت نے بھیجا، کیا کرنے کے لیے؟ کہ جی یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اچھا، آپ نے مسئلہ بتا دیا، مسئلہ بتایا جیسے ہی تو وہ بادشاہ کے خدمت میں چلے گئے کہ معلوم کرا ہے ملا جیون سے مسئلہ؟ کہ جی ہاں مسئلہ معلوم کرا ہے، لیکن حضرت مسئلہ تو بتا دیا، لیکن آپ کی اس نے کوئی قدر نہیں، میں آپ کا قاصد تھا تو جلدی سے مجھے فارغ کر دیتے، کہتے ہیں بھائی اچھا بادشاہ کا قاصد ہے، آیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جلدی سے اس کے مسئلے کو حل کر کے بادشاہ سلامت تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چڑھانے والا بھی آدمی ہوتا ہے کوئی جو لمک مرچ لگا کے زیادہ بات کی ہوگی۔ اب وہاں پر جب بات کی تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ تو بادشاہ ہی ہے، ہمارے یہاں معمولی آدمی ہوتا ہے، اس کو اقتدار کا نشہ کتنا ہوتا ہے، معمولی بات پر اچھا ایسے کرتے ایسے، وہ تو بادشاہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ملا جیون کو گرفتار کر لاؤ، انہوں نے ہماری قدر نہیں کی، ہماری توہین کی ہے، چڑھا دیا تھا اس کو۔ اب ان کا جو بیٹا تھا بادشاہ سلامت کا، وہ درس حدیث میں شامل ہوتا تھا، ملا جیون سے سبق پڑھتا تھا، وہ ان کے استاد تھے۔ اب شاگرد کو یہ ہوا کہ میرے استاد گرفتار ہو جائیں گے اور نہ معلوم ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے گا، تو جلدی سے بھاگے وہاں سے اپنے استاد کے پاس آئے، حضرت والد صاحب، والد محترم بادشاہ سلامت نے آپ کو گرفتاری کا حکم دے دیا۔ اچھا، ہماری گرفتاری کا حکم دے دیا؟ کوئی بات نہیں، کہا کہ لاؤ لوٹا لاؤ اور مصلی بچھاؤ اور لوٹے میں پانی لاؤ۔ ادھر وہ لوٹے میں پانی لائے، ادھر انہوں نے مصلی بچھایا۔ اب یہ بیچارہ جو شاگرد تھا، ابھی تو انہوں نے استاد کا حق ادا کیا تھا، اور انہوں نے کہا یار باپ کا بھی حق ادا کروں جا کے، کہ والد محترم بادشاہ سلامت ملا جیون نے اپنا لوٹے میں پانی منگا لیا اور مصلی بچھا لیا۔ بادشاہ سمجھتا تھا یہ مدرسے کا وہ استاد ہے، اس کا قلب بالکل پاکیزہ مصفا اور مزکا ہے، اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیا تو میری بادشاہت اور میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ جس حال میں بادشاہ تھا فوراً ملا جیون کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یقیناً ہم اہل مدارس اور ہمارے اساتذہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند اور دوسرے ہمارے اکابر، ان کی کیفیت یہی تھی کہ وہ مزکا اور مصفا ان کا قلب تھا۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے یقیناً آسمان پر ان کی آواز پہنچتی تھی، ہم بھی انہی کے وارث ہیں اور انہی کے اس علم کی ہم وراثت کے گویا کہ ایک کرم کے وارث ہیں، تو ہمیں بھی کم سے کم کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے ہمیں ملنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ ہمارا قلب بھی اتنا مضبوط ہو کہ اگر حکومت کے لوگ ہمیں ڈرانے کی کوشش کریں تو ہمارے ہاتھ اٹھانے میں اتنی قوت اور طاقت ہو کہ جس سے وہ حکومتیں لرز جائیں۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تم جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تم جولا بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔